السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، امید ہے آپ سب ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ آج ہم نماز سیریز کا 7 ڈے سٹارٹ کر رہے ہیں۔ آج ہم سیکھنے والے ہیں نماز کا دل یعنی سورۃ فاتحہ، جو ہر رکعت میں پڑھنا فرض ہے، جس کے بغیر نماز ہوتی ہی نہیں ہے۔ لیکن افسوس، زیادہ تر لوگ سورۃ فاتحہ غلط پڑھتے ہیں۔ کسی کا لہجہ ٹھیک نہیں، کسی کا مخرج غلط، کسی نے الفاظ ملا دیے اور کسی نے رکنے کے مقامات بدل دیے۔ اس لیے آج کی ویڈیو پوری دھیان سے دیکھیں، کیونکہ یہ ویڈیو آپ کی نماز میں نور بھر دے گی انشاءاللہ عز و جل۔ سورۃ فاتحہ کیوں ضروری ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز ہی نہیں ہوئی۔ اسے قرآن بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ توحید، امید، دعا، ہدایت، رحمت، بندگی، قیامت سب اس میں موجود ہیں۔ اس لیے سورۃ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے۔ سورۃ فاتحہ صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنا۔ پہلا، الحمدللہ رب العالمین۔ غلطی کرتے ہیں، رب العالمین پڑھ لیتے ہیں، لیکن صحیح طریقہ ہے عالمین، آئین کو واضح کرنا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ دوسری آیت، الرحمن الرحیم۔ غلطی، رحمان رحیم ملا کر پڑھ دینا۔ صحیح ہے دونوں کو را میں ہلکا سا رول ساؤنڈ، جیسے الرحمن الرحیم۔ تیسری آیت ہے مالک یوم الدین۔ غلطی، مالک یوم الدین پڑھ لیتے ہیں، لیکن صحیح طریقہ ہے مالک، الف لمبا پڑھے، مالک یوم الدین۔ چوتھی آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ غلطی یہاں پر ہوتی ہے، ایاک نہیں کہنا بلکہ صحیح ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ایا میں اپنی تشدید کو مضبوط کریں۔ پانچویں آیت ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ یہاں پر غلطی لوگ کرتے ہیں، صراط ہم نے سین کی آواز نکلتے، لیکن یہاں پہ صراط کی آواز آنی ہے۔ صحیح طریقے صراط، ٹھیک ہے، ہم نے بھاری آواز، اہدنا الصراط المستقیم۔ چھویں آیت ہے صراط الذین انعمت علیہم۔ یہ دعا کا حصہ ہے۔ غلطی، انعمت کہنا نہیں بلکہ اس کا صحیح طریقہ ہے انعمت، من عین کی آواز بھرپور ادا کرنا، جیسے صراط الذین انعمت علیہم۔ ساتویں آیت ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہاں پر جو غلطی کرتے ہیں ولا الضالین، تشدید نہ دینا، لیکن اس کا صحیح طریقہ ہے ولا الضالین، لمبا اور واضح کرنا ہے۔ وقف اور رکنے کا صحیح مقامات، ہر آیت کے آخر میں رکنا سنت ہے۔ اتنا رکے کہ سانس واپس اپنی جگہ آ جائے، مگر کبھی آیت کے درمیان نہ رکے ورنہ معنی بدل جاتا ہے۔ مثلاً ایاک نعبد کو ایاک پر روک دینا معنی غلط کر دیتا ہے، یعنی ایا پر ہم رک گئے ہیں، لیکن ہم نے اس کی پوری آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہاں پر رکنا ہے۔ سب سے عام غلطیاں جو ہم سب کرتے ہیں وہ ہے آیات کو ملا کر پڑھنا، آواز میں جلدی کرنا، لفظ عین کو صحیح ادا نہ کرنا، ضاد اور زا کی طرح بول دینا، را میں ضرورت سے زیادہ زور دینا، آیات میں کے درمیان غلطی جگہ پر رکنا، الفاظ صحیح کھینچ کر پڑھنا، آخری آیت میں آمین کہنا، سانس ختم ہونے پر الفاظ خراب ہونا، باری حروف کو ہلکا پڑھنا، یہ غلطیاں ہیں ہماری۔ سورۃ فاتحہ پڑھتے وقت دل کی کیفیت، جب آپ ایاک نعبد کہیں تو دل میں یہ احساس ہو کہ یا اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اور جب اہدنا الصراط المستقیم کہیں تو ہمارے دل میں یہ ہونا چاہیے کہ یا اللہ ہمیں تو سیدھا رستہ دکھا۔ جب ہم سمجھ کر ایسے پڑھیں گے تو ہر لفظ میں نور بڑھتا جائے گا، ہماری نماز میں لطف
تو چلیے آئیے میرے ساتھ مل کر پڑھتے ہیں سورۃ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا۔ مالک یوم الدین، جو روز جزا کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، دکھا ہمیں سیدھا رستہ۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان کا رستہ جن پر تم نے انعام کیا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ سورۃ فاتحہ کا ترجمہ ہے۔ اس کو نماز میں اپنی نمازوں میں شامل کریں تاکہ ہماری نمازوں میں نور پیدا ہو اور ہمارے دل کو سکون ہو آئے گا۔ اگر آپ نے آج سورۃ فاتحہ صحیح پڑھنا سیکھ لیا ہے تو یہ ویڈیو دوسروں تک لازمی پہنچا اور کمنٹ میں الحمدللہ 7 ڈے کمپلیٹ لازمی لکھیں۔ چینل کو سبسکرائب لازمی کریں کیونکہ 8 ڈے میں ہم پڑھیں گے رکوع صحیح کرنے کا طریقہ، اس میں غلطیاں کیا کیا ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ ہم 8 ڈے میں یہ پڑھیں گے۔ اللہ پاک ہمیں صحیح تجوید کے ساتھ سورۃ فاتحہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔